السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری اسن حق سزاوار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ، اور تبدسن سائن طرف بے شمار بے انتہا درود و سلام دل در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹائٹو بزرگو، اللہ رب العزت سن سٹھا شکر تے احسان یم کائناتک خالقن تو مالکن اس ونکنس پنس عظیم بابرکت گرس اندر جمع گسنک توفیق عطا کور۔ اللہ رب العزت تھین سون بہن، سون ونن، سون دپن پنہ بارگاہی مز بے حد قبول و مقبول۔ ٹائٹو بزرگو، اچھ معلوم کہ واریاہ عظیم تو بابرکت ریت چلان، یعنی محرم الحرام یتھ اس ونان۔ ٹائٹو بزرگو، عزیز ساتھیو، محرم الحرام بڑ سریت اسلامس اندر یتھ اندر واریاہ واقعات رونما ثابت۔ یہاں تک کہ لکھان مفسرین کرام حضرت آدم علیہ السلام یل تم سہ پھل کھو یم نش منع اوس آمت کرنا در دربار حضرت اللہ، ممنوع منع اوس، لیکن کھوک پتہ آئی جنت مز کڑنا، اور پتہ رود واریاہس کالس اللہ تعالیٰ سند دربار توبس مز، اور قرآن کریم مجھ آئے کریم موجود یمیک ورد تھو تمو چالو۔ مفسرین چھ لکھان واریاہس کالس تو امیک ورد چالو۔ سکس دعا چھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اس کور پنس پانس پٹ واریاہ ظلم پانے، اگر ژٕ معافی دکھ نہ کی، معاف کرکھ نہ کی، تیل گئی اس تباہ تو برباد، تیل گئی اس تباہ تو برباد۔ لنکونن من الخاسرین، تیل چھ اس خسارس مز میانہ ربا اگر نہ ژٕ اس معاف کرکھ، اگر نہ ژٕ اس مغفرت کرکھ۔ لکھان چھ مفسرین واریاہس کالس توک یہ ورد چالو، اور تم پتہ اللہ تعالیٰ سن طرف آلو فتاب علیہ۔ اے آدم، ژے گویا پٔزۍ پٲٹھۍ پننس اتھ پٮ۪ٹھ احساس بہٕ چھُس رعوٗف تہٕ رحیٖم مہربان رۄب چون، لہذا مےٚ کوٚر مےٚ معاف۔ تہٕ اصلی یۄس کتھ چھِ مےٚ ونٕنۍ سۄ چھِ یہِ کہ آدم علیہ السلام یُس توبہٕ قبوٗل گوٚو، لیکھان چھُ محققیٖن کہ سُہ تہِ اوس یِہوٚے محرمُک رٮ۪تھ، بلکہ دٔہِم محرم یعنی عاشورہ یتھ ونان چھِ۔ اِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ واقعات تِم یم محرم الحرامس منٛز رونما چھِ سپدمٕتۍ۔ مثلاً شہادت عمر، اس ترتیب وارا آسہِ بیان کران کہ گۄڈنٮ۪تھ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یمن آب آو بند کرنہٕ 40 دۄہن، اور بڑ زبردست مظلومانہ شہادت آئی پیش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم پت شہادت حضرت عمر تے آئے تو حضراتن برو کر بیان کرنا
بڑے زبردست خطرناک طور پٹائے حضرت عمر تے شہید کرنا اور دوکھ سٹائے شہید کرنا کیازِ کہ تمن اوس معلوم یہ چھُنہٕ عام انسان کینٛہہ، یہ چھُ بہادر، یہ چھُ سُہ عمر ییٚمِس وٕچھِتھ شیطان تہِ چھُ ژلان، اس لیے کوٚر تٔمۍ سُے وقت چوٗز یتھ منٛز حضرت عمر پننِس خۄدایس سۭتۍ رٔلِتھ اوس، نمازِ منٛز اوس، اور تم پت وہیں حضرت امام علی مقام شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش یم ترشوئی شہادت بڑ مظلومانہ شہادت اور یمن ترشوئی شہادت ٹاٹھ بزرگو اس یہ سبق میلان اگر اس شہادت عثمان غنی وچھو خلیفہ اس بادشاہ اس وہ اپنا اگر اس کو اپنی ذات کی فکر ہوتی تو وہ بدلہ لے سکتا تھا، وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکتا تھا، اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، فوج اس کے ہاتھ میں تھی، کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، پاور اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے باوجود اور کہنے کے باوجود اصرار کرنے کے باوجود کہا گیا اے عثمان غنی خلیفہ سوم آپ بتا دیجئے، حکم دے دیجئے، ہم جو ہے ان سبائیوں کا، ان منافقوں کا جو ہے خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن حضرت میرے عثمان نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ میں اس شہر میں ہوں جس شہر کو میرے آقا نے فرمایا یہ امن والا شہر ہے، یہ بھی حرم ہے، جس طریقے سے حرم مکہ حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، یہ دونوں حرمین ہیں، لہذا حرمین میں خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اگر میرے ایک شخص کی جان جائے گی ہزاروں کی جان بچ جائے گی، لیکن اگر میں اپنی جان بچاؤں گا ہزاروں کا خون بہے گا، مدینہ لوہ لوہان ہو جائے گا۔ لہذا میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا غلام یہ نہیں چاہتا کہ زمین میں خون ریزی ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی اپنی جان کی قربانی دے دی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ میرا قاتل ہے، جو لولو فیروز پتہ چل گیا تھا یہ میرا قاتل ہے۔ جس وقت اس نے دھمکی دی تھی، جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی ایک ایسی چکی بنا کر دے دیجئے، کیونکہ وہ ماہر تھا اس نے واپس کیا کہا، عمر ایسی چکی بنا کر دوں گا سارا عرب یاد رکھے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دھمکی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے نافہم نہیں تھے، نعوذ باللہ، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا اے امیر المومنین خلیفہ دوم، آپ سمجھے اس نے کیا کہا؟ عمر نے کہا میں اچھے سے سمجھتا ہوں، میں کوئی کم عقل نہیں ہوں۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ اس نے دھمکی دی ہے یہ میرا قتل کرے گا، یہ مجھے قتل کرے گا۔ ساتھیوں نے اصرار کیا، بولا جب آپ کو پتہ چل گیا تو اس کو بند کر دو، جیل بھر دو، قید کر دو، سزا دے دو، ہمیں حکم دے دو، ہم اس کی گردن اڑا کر لائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے غلام تھے، انہوں نے سچی میں نبی کو مانا تھا، وہ سچی مچی نبی کے عاشق تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کی حکومت میں کسی کو تب تک سزا نہیں دی جاتی جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، یعنی جب مجرم جرم کرے گا تو جرم ثابت ہوگا، ابھی تو اس نے کیا نہیں ہے، ارادہ ہے، کیا تو نہیں ہے، لہذا میں اس کو جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ مجھے اپنے نبی کو منہ نہیں دکھانا، مجھے اپنے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، میں اس کو سزا کیسے دوں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ عمر کی حکومت ہے، یہ یزید کی حکومت نہیں، یا کسی اور فرعون کی حکومت نہیں ہے کہ جو ہے اندھیر نگری چوپٹ راج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ایسی حکومت نہیں ہے۔ یا انصاف ہوگا، یہ اس عمر کی حکومت ہے جس عمر کی حکومت کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے ہیں۔ یہ کہا بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے، حاکم تھے، اور اتنے مربع میل تک جو ہے قبضے میں تھا کہ تاریخ نے اس کو یاد رکھا ہے، لیکن نہیں لیا بدلہ، کیونکہ اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔
اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، یہ مستجاب الدعوات تھے، غائبانہ مدد آ سکتی تھی، لیکن اللہ کے دین کے لیے سب برداشت کر لیا، کیونکہ ان حضرات کو دنیا پر نظر نہیں تھی ہماری طرح کہ جینا تو دنیا میں ہی جینا ہے، ان کو پتا تھا دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے، اصل جینا تو آخرت کا جینا ہے، ہمیں وہاں کی زندگی چاہیے، اس حقیر اور خبیث اور ذلیل دنیا کی وجہ سے ہماری اصلی زندگی تباہ نہ ہو جائے، ان کے مد نظر تو یہی تھا۔ ٹائٹو بزرگوں، ترتیب وار اس بیان آئے کرن شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ جب انسان تاریخ پڑھتا ہے، حضرت عثمان کو 40 دن تک پانی نہیں دیا گیا، کس کنویں سے؟ اسی کنویں سے جو حضرت عثمان نے خود خریدا اور لوگوں کے لیے وقف کیا، اور اسی کنویں سے پانی نہیں دیا جا رہا ہے حضرت عثمان کو 40 دن تک۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کس طریقے سے کرتے تھے، وہ اس مثال سے خوب سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا ان کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، خلاصہ یہی ہے، اور جو کہ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ دنیا میں جیتا ہے آخرت کے لیے، اور اس کی بہترین مثال یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر جو ہے آپ کا مطالعہ ہوگا تو آپ کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہوگا کہ کس درجے کا مقام رکھتے تھے۔ ولادت ہوئی نہیں، پہلی پیشن گوئی کر رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام الفضل جو نبی رحمت کی چچی تھی، پیچینس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواب دیکھتی ہے، ڈراؤناک خواب۔ وہ کیا دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، اور پھر ام الفضل اس کو نبی رحمت کی گود میں رکھ رہی ہے، نبی رحمت کے ٹکڑے کو۔ یہ خواب، خطرناک خواب جو دیکھا، بیدار ہو گئی اور ڈر گئی۔ جب انسان کوئی خطرناک خواب دیکھتا ہے نا، ڈراؤناک، تو اس کا اثر بیداری کے بعد بھی رہتا ہے۔ میں کیا پوچھے، اسی طریقے سے وہ اسی حالت میں نبی رحمت کے دربار میں پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان کیا، بولا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے۔ کہا کہ بہت خطرناک خواب ہے، نہیں بیان کیجئے، کوئی بات نہیں۔ تو بیان کیا، بولا اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا الگ کیا جاتا ہے، اور پھر میں اس کو آپ کی گود میں رکھتی ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت خیرا یا ام الفضل، اے ام الفضل، آپ نے غلط خواب نہیں دیکھا ہے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس میں خوشخبری ہے۔ وہ حیران ہو گئی، کہا کیا خوشخبری؟ کہا کہ اس میں یہ خوشخبری ہے، فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے، فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ تو ہو گیا خواب۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاں تو نواسہ پیدا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور خود دوڑ کر چلے آئے حضرت فاطمہ کے گھر، اور ایک روایت میں ہے کہ یہی ام الفضل جو حضرت حسین کو لے گئی حضور کے پاس۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور ام الفضل، یہی ام الفضل حضرت حسین کو اٹھاتی ہے اور نبی کے گود میں رکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کربلا کو اپنی گود میں لیا اور اس کو دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور پھر چومنے لگے
اور پھر کہا اے ام الفضل یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر، یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ اور اس کے بعد جو ہے حسب معمول جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک جو ہے حضرت حسین کے جو ہے منہ میں ڈالا، زبان مبارک میں ڈالا۔ کتنے خوش نصیب شہید کربلا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد ان کے منہ میں امام الانبیاء کا لعاب مبارک جا رہا ہے۔ صرف یہی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے لیے کافی ہے۔ اور یعنی اسی کو بولتے ہیں تحنیک۔ تحنیک کرنا یہ سنت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے کچھ میٹھی چیز کھجور وغیرہ منہ میں رکھے کوئی اللہ کا نیک بندہ، اور پھر جو ہے اسی کا لعاب بچے کے منہ میں ڈالے، یہ سنت طریقہ ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں، کسی وقت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو لعاب بھی نبی نے ڈالا حسین کے منہ میں، خوش نصیب ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ کتنا خوش نصیب ہے اس دنیا میں آنے کے بعد جس کے کانوں میں سب سے پہلے آواز گئی، وہ بھی امام الانبیاء کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کی گئی، افضل البشر کی گئی۔ یعنی یہ ہم کہیں گے اپنے الفاظ میں، زبان امام الانبیاء کی، زبان امام الانبیاء کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کان امام علی مقام کے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدا میرے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی آتے ہی سنا رہے ہیں میرے نبی اپنے نواسے کو۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ٹائٹو بزرگوں، اس کے بعد باضابطہ طریقے سے نام رکھا۔ حضرت فاطمہ کہنے کی نام، تو حضور نے فرمایا اس کا نام حسین رکھ دو۔ جب حسن پیدا ہوئے تھے فاطمہ گئی تھی، اس کا نام کہا، اس کا نام حسن رکھ دو۔ تو دونوں حضرات کا نام حضور نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ تو پتا چلا اسی طریقے سے ایک امتی کو کہ گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا مسلمان کے گھر میں تو یہی طریقہ ہے، تحنیک کی جائے، آذان پڑھی جائے، تکبیر پڑھی جائے، نام رکھا جائے، اور نام رکھنے میں اسلامی نام رکھا جائے۔ آج کہا جاتا ہے مولوی صاحب شیون فون، مولوی صاحب کا رتبام ناوا ونتی کہ حضرین اللہ تعالیٰ نہ سوز اولاد وہیں کیا ناو کہ سناؤ یس نے میرے محل سے میں جائز کریں، میری کالنی میں کسی کا نام ایسا نام بتاؤ۔ یہ نہیں بتاتا ہے مولوی صاحب کوئی اچھا سا نام بتاؤ جو اسلامی نام ہو، جو نبیوں کے ناموں کے ساتھ ملتا ہو، جس نام کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، جس نام کی نسبت صحابہ کے ساتھ ہو، جس نام کی نسبت اہل بیت کے ساتھ ہو، جس نام کی نسبت ازواج مطہرات کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں پوچھے گا، بولتا ہے وہ نام بتاؤ جو کہیں نہ ہو۔ تو نام رکھنے میں بھی پہلے تو اگر خود وہ عالم ہے، جانتا ہے نام کا مطلب کیا ہے، کیونکہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے فون کہا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوگا، نام کہا کہ بہت سارے حضرات نے بتایا، میں نے کہا کیا کہا، یہ حاویہ بتایا، اور میں نے کہا حاویہ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا حاویہ ایک جہنم کی ایک وادی ہے۔ اپنی بچی کی ابتدا نام رکھنے سے کس نام سے کر رہے ہو؟ تو بچے کا نام رکھنا، بچے کا عقیقہ کرنا، بچے کی تحنیک کرنا، یہ سب ذمہ داری والدین پر ہے۔ اگر صحیح نام نہیں رکھا گیا تو اس کی پوچھ بھی ان کے والدین سے ہوگی قیامت کے دن۔ یہ حق ہے ماں باپ کو اپنے بچوں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا نام بھی بہترین نام رکھا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ زر کاسنی، تو اس کے لیے کیا سنت طریقہ ہے
کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو سر کے بال تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاف کیے اور پھر ان کا وزن کیا کہ جو اس کا وزن چاندی کی مقدار کے برابر صدقہ کیا. تو یہ امت کو پیغام دیا کہ میری امت کے یہاں جب بچہ پیدا ہو جب اس کے بال صاف کیے جائیں ان کو تولا جائے اور اس کی مقدار چاندی کے برابر اس کا جو ہے وہ کیا جائے صدقہ کیا جائے. لیکن کون کرتا ہے ان چیزوں پر عمل؟ صرف دعوے صرف نعرے کہ محبت کے دعوے. کوئی بولتا ہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے, کوئی بولتا ہے مجھے صحابہ سے محبت ہے, کوئی بولتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے. جب نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کے طریقے کو اپنایا جائے. اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے اہل بیت کے طریقے کو اپنایا جائے. صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلا جائے. اگر ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا, جب ان کے طریقے پر چلنے کی باری آتی ہے کہتا بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا, بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا. اور جب نعروں کی بات آتی ہے سب سے پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یہ تو آسان ہے. حسین نے سود کبھی نہیں کھایا تو حسین کے محبت داروں کو حسین کے ساتھ محبت کا دعوے داروں کو سود سے بچنا چاہیے ورنہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. نبی نے سود کھانے کو کہا ہے کہ جیسے کہ ایک ماہ سے 70 بار زنا کر رہا ہے کہ سود سے بچنا چاہیے ورنہ یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے مجھے نبی سے محبت ہے. اسی طریقے سے نافرمانی چھوڑنے کے بعد نبی سے محبت کا دعویٰ کرے, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے ورنہ تب تک جھوٹا کہلائے گا, جھوٹا. اور ایک اور بات جو میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہی تھی, اگر میں کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے اور نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کا بغض رکھتا ہوں یا اہل بیت سے نفرت کرتا ہوں یا اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا ہوں, میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے اور یہ کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر ہوئے تھے نبی کے جانے کے بعد, سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. اور جو کہتا ہے نعوذ باللہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ بدکار تھی, یہ قرآن کی آیات کا منکر ہے. قرآن کہتا ہے عائشہ بدکار نہیں تھی, عائشہ پاک اور منزہ عورت تھی. لہذا ہمیں اعتدال میں رہ کر جو ہے زندگی گزارنی ہے, تب ہم دین کے دائرے میں رہ رہے ہیں. اگر ایک طرف سے بھی ہم زیادتی کریں تو پھر ہم دین سے نکل جاتے ہیں خود بخود. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہنا آسان ہے, قربانیاں وہ دینی جو حضرت حسین نے دی, قربانیاں وہ دینے جو اہل بیت نے دی. اور ایک بات اور آپ ذہن نشین کر لیں, اہل بیت جب جو ہے میدان کربلا میں جن نے شہادت جام نوش کی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ حضرت علی کے باقی بیٹے بھی تھے, جس میں محمد الاوسط بھی تھے, جس میں جعفر بن علی بھی تھے, جس میں ابو بکر بن علی بھی تھے, جس میں عثمان بن علی بھی تھے, جس میں علی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو عمر بن علی بھی تھے. ایک اور بات وہ یہ, اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے, اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے, آپ اپنے بچوں کا نام ان دشمنوں کے نام پر رکھو گے؟ کوئی رکھے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, ان کی محبت اس بات سے پتہ چلتی ہے. حضرت علی کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں, نام رکھتے ہیں ابو بکر بن علی, نام رکھتے ہیں عثمان بن علی, تیسرے بیٹے کا نام رکھتے ہیں عمر بن علی. اگر دشمنی ہے تو پھر دشمن کے نام پر اپنی بچوں کا نام رکھتا ہے کوئی؟ یہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ قیامت تک رہے گی اور یہ بتائے گی صحابہ اور اہل بیت میں بہت زیادہ محبت تھی, بہت زیادہ گہرا تعلق تھا, ذرہ بھی آپس میں رنجش نہیں تھی. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر, کربلا کے شہداء کے نقش قدم پر, اہل بیت کے نقش قدم پر, ازواج مطہرات کے نقش قدم پر, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.